میری طرف سے سب کو جیم سیکھی۔ میرا آج کا ٹاپک ہدیہ اور دعیکی کا ہے۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اس کی 8 ورڈز۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ ہدیہ اور دعیکی میں۔ آج خدا ہر بشر کے ساتھ شکوہ اور گلہ کرتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ میرے عزیزوں، پرانے عہد ناموں میں دعیکی کا ذکر 27 مرتبہ ہے اور فضل کے دور میں نئے عہد ناموں میں دعیکی کا لفظ 10 مرتبہ ہے۔ ٹوٹل 37 دفعہ 10واں حصہ آپ کی انکم سورس میں سے اس کا 10واں حصہ خداوند کے لیے الگ کرنا ہے۔ یہ قانون ہے جو ہمیں خدا نے ہم پر لاگو کیا ہے۔ میں آج آپ لوگ کے ساتھ دعیکی کی 4 اقسام ظاہر کروں گی۔ پہلی قسم ہے دعیکی، جس کو دعیکی کہا جاتا ہے۔ یہ خداوند نے مقرر کی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، یہ خداوند نے مقرر کی ہے، کسی کاہن نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، بلکہ یہ خداوند نے مقرر کی ہے۔ خداوند نے اس کو ہم پر لاگو کیا ہے۔ اب 27 باب اس کی 30 آیت۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دعیکی خواہ وہ زمین کے بیج کی ہو، درخت کی ہو، خداوند کے لیے پاک ہے۔ تو اپنی کمائی میں سے، زمین کی ساری پیداوار میں سے اپنی کمائی، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ مہیا کی ہے، ہمیں خدا نے کاروبار دیے ہیں، بزنس دیا ہے، وسائل دیے ہیں، تو یہ خدا کے ہیں، خدا نے ہمیں مہیا کی، تو خدا کے دیے ہوئے میں سے ہم خدا کو دیں۔ زمین کی بیج کی ہو، درخت کے پھل کی ہو، وہ خدا کی ہے، خدا کے لیے پاک ہے۔ میرے عزیزوں، اور دوسری قسم آفرنگ۔ پیدائش کی کتاب ابراہیم کاہن کے حضور پہلی دفعہ اپنی دعیکی لے کر گیا، جس کا تعلق دل کی خوشی کے ساتھ ہے۔ اس کو بائبل میں ہدیہ یا نذر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر میں لے کے آئے تو وہی میرے عزیزوں قبول کیا جاتا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ سے کہ تو بنی اسرائیل کے پاس جا۔ خروج 25 باب اس کی 2 اور 3 ورڈز۔ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائے، اور تم میں سے میرے لیے نظر لانا جو میرے دل سے خوشی سے دے، جو خوشی سے دے۔ سونا چاندی پتل خدا کی حضوری میں لا سکتے ہیں، اس کا تعلق میرے عزیزوں دل کی خوشی سے ہے۔ 10واں حصہ کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہے، یہ دل کی خوشی سے ہے۔ جو دل کی خوشی سے دیتے ہیں، خدا اس کی نظر کو، اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے تیسری اقسام کلیکٹنگ۔ جتنا بھی مقرر کیا جائے، کلیکٹ کیا جائے، یہ تب کیا جاتا ہے جب کوئی کام کرنا ہو۔ سب پیسے اکٹھے کرتے ہیں، فی پرسن فی فیملی۔ پولس رسول کرنتھس کے خط لکھتے ہوئے 16 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں، اب اس چندے کی بامت جو مقصوں کے لیے ہے، جیسا میں کلیسیا کو حکم دیتا ہوں ویسا ہی تم بھی کرو، اور مہینے کے پہلے ہفتے میں ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق میرے لیے نذر کرے۔ میرے عزیزوں، یہ کلیکشن کلیسیا کی ترقی کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کسی کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ یہ کلیسیا کی رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ کلیسیا ایک قدم خدا میں اور بڑھ سکے۔ میرے عزیزوں، جو خدا ہم پر حکم فرض کر دے، اس کا کام ہے ہمیں پورا کرنا، اس کو توڑنا نہیں۔ آج خدا ہم سے شکوہ کرتا ہے، گلہ کر رہا ہے کہ تم لوگ مجھے ٹھگتے ہو۔ ہم کسی کو کہیں کہ تم مجھے ٹھگتے ہو تو وہ نہیں برداشت کرے گا، وہ نہیں کہے گا کہ نہیں، میں کہاں تمہیں ٹھگتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ جو دنیا کو خالق پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کو ٹھگتے ہیں، ہم اس کو دینے میں ہاتھ کو کہ کم کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ کیوں میرے عزیزوں، ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ وہ ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیں دینے والا خدا ہے۔ تو ہم پھر بھی ایسا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، اور پھر بھی ہم اسے 10واں حصہ اپنی کمائی میں سے نکال کے نہیں دیتے، اور اس لیے ہمیں خدا کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے ٹھگتے ہو۔ خدا نے کہا ہے دے کر مجھے آزما، مجھے میرا امتحان لے، میں تجھے ٹرپل کر کے دوں گا۔ اور ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم اسے آزماتے نہیں ہیں، ہم اس کا امتحان نہیں لیتے کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں تجھے ٹرپل کر کے دوں گا۔ چوتھی اقسام، مقصوں کی خدمت، جو دل میں آئے، جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو۔ سیمول، پہلا سیمول 1 باب اس کی 11 آیت۔ حنا ہیکل میں آئی اور خدا کے حضور منت مانی، جب اس نے منت مانی اس کو پورا کیا، پھر حنا نے اپنے بیٹے کو خدا کی نظر کر دیا۔ پہلا تو منت اس نے مانی اور اس کو پورا کیا، اور جب منت پوری ہوگی تو خدا کے حضور میں اپنے بیٹے کو نظر کر دیا، اس کو دے دیا، کیونکہ جو منت مانگی تھی اس کو پورا کیا۔ جب ہم منت پوری نہیں کر سکتے تو اپنے منہ سے نہ نکالیں میرے عزیزوں، ہم کہیں نا کہ ہم خدا کو یہ دیں گے، ہماری بات پوری ہو جائے، ہمارا مقصد، ہماری مراد پوری ہو جائے تو ہم خدا کو دیں گے۔ جب اگر منہ سے نکالا ہے تو اس کو پورا کرو، کیونکہ خدا تو جو اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، وہ سب کے کلام پورے ہوئے ہیں، جو باتیں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اب تو خدا نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا، تو بیٹے کی باتیں کیوں نہیں پوری ہوں گی؟ بے شک پوری ہوں گی۔ جو بات خدا نے کہی ہے وہ پوری ہوگی، جو بیٹے سے نکلی باتیں وہ پوری ہوں گی، کیونکہ وہ خود بیٹے نے بات کی ہے۔ ہم کیوں نہیں ان کی باتوں پر غور کرتے میرے عزیزوں؟ ہم آج اس لیے پیچھے ہیں، ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں، ہمارے کاموں میں برکتیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا تو میری عبادت کر، میں تیرے روٹی اور پانی میں برکت ڈالوں گا، بیماریاں تیرے بیچ سے دور جاتی رہیں گی۔ کیسے جائیں گی؟ جب ہم اس کی حضوری میں نہیں آتے، اس کو دے یقی نہیں دیتی، تو اس کو 10واں حصہ نہیں دیتے، اس کو آفرنگ نہیں دیتے، تو ہماری کیسے ترقی ہو جائے گی؟ ہمیں کیسے برکت مل جائے گی میرے عزیزوں؟ آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کر لیا، ہم کیسے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہم خدا کو پسند بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔